السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج دوستو آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم اور خاص موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، تو میرے ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے آج کل ہم لوگ لمبی ویڈیو کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ لمبی ویڈیو اگر نہیں بنائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو اگر آپ کے سامنے آپ تک یہ ویڈیو جائے تو برائے کرم برائے مہربانی اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، اور مکمل ویڈیو سنیں گے تبھی باتوں کو سمجھ پائیں گے اور بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس طریقہ کو بتانے میں پہلی بات، ہم ایک عام انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس طریقے سے ہو سکے گا کوشش کریں گے کہ صحیح طور پر، سیدھے راستے، صحیح طور پر اور سیدھے طریقے سے ہم تمام ناظرین تک اس باتوں کو پہنچائیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر ان باتوں کو صحیح طریقے سے آپ تک پہنچانے کی توفیق دے، اور ان باتوں پر خود کو عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق دے۔ دوستو، کسی نے سوال یہ کیا کہ ولیمہ کا مسنون طریقہ کیا ہے، ولیمہ کا کیا حکم ہے، ولیمہ کا سنت طریقہ کیا ہے اور افضل طریقہ کیا ہے۔ خلوت صحیحہ کے بعد دخول سے پہلے کیے جانے والے ولیمہ کا کیا حکم ہے، ایک یہ بھی سوال ہے، یعنی خلوت صحیحہ کے بعد دخول سے پہلے ولیمہ کیے جانے والے ولیمہ کا کیا حکم ہے۔ تو سوال یہ کیا خلوت صحیحہ کے بعد دخول سے پہلے ولیمہ کرنا کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، کیا ولیمہ کرنا ضروری ہے، کیا خلوت صحیح کے بعد دخول کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یا صرف خلوت صحیحہ ہوا ہو اور اس میں دخول نہ ہوا ہو اور کسی نے ولیمہ کر لیا تو کیا اس کا ولیمہ اس کی سنت کی ادائیگی ہو گئی یا اس سنت میں کوئی قباحت ہے۔ تو آئیے دوستو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا وضاحت بیان کرتے ہیں۔ اس کے 5 قسم ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ عقد کے وقت، اور دوسرا قسم یہ ہے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے، تیسرا قسم یہ ہے کہ رخصتی کے بعد، اور چوتھا قسم یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد ولیمہ کرنا، اور 5ویں قسم یہ ہے کہ عقد سے لے کر رخصتی کے بعد تک ولیمہ کرنا۔ تو دوستو ایک بات یاد رکھیے، ان 5 صورتوں میں اگر کوئی ولیمہ کرتا ہے تو اس کی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، چاہے عقد کے بعد کرے یا نکاح کے بعد کرے رخصتی سے پہلے، یا رخصتی کے بعد کرے یا شب زفاف کے بعد کرے، یا عقد سے لے کر رخصتی کے بعد تک کسی بھی وقت میں کرے، ان 5 صورتوں کے اندر اس کا مسنون طریقہ یعنی ولیمہ کا مسنون طریقہ ادا ہو جائے گا، اس نے سنت کی ادائیگی اس کی ہو جائے گی۔ اور اسی کو لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی سنت طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو طریقہ وہ کون سا ہے۔ تو آئیے دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے چوتھا جو قسم ہے، 5 قسم میں سے چوتھا قسم شب زفاف کے بعد یعنی سہاگ رات کے بعد ولیمہ کرنا، یہ احسن اور افضل طریقہ ہے۔ ہم اور آپ حضرات تو جانتے سہاگ رات میں کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سہاگ رات کا مطلب خلوت صحیحہ بھی ہوتی ہے اور اس میں دخول بھی ہوتا ہے، اور کسی کا دخول نہیں بھی ہوتا ہے لیکن خلوت صحیحہ ہو جاتی ہے۔ خلوت صحیحہ کے بعد ولیمہ کرنا یہ سنت اور مستحسن میں شمار ہوتا ہے، اور اسی کو اکثر جمہور علماء نے اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ خلوت صحیحہ کے بعد شب زفاف کے بعد ولیمہ کرنا یہ زیادہ صحیح اور افضل اور سنت طریقہ ہے، اور اسی کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، شب زفاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ولیمہ کیا، اور اسی کو جمہور علماء نے اسی حدیث کو لیا ہے اور کہا ہے کہ افضل اور احسن طریقہ یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے اور افضل طریقہ ہے۔ لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ
یہ فرماتے ہیں کہ شب زفاف کے اندر خلوت صحیحہ تو ہوئی ہو لیکن دخول نہ ہوا ہو، تو اگر دخول سے پہلے خلوت صحیحہ ہوئی ہو، دخول نہ ہوا ہو، تب بھی اگر کوئی ولیمہ کرتا ہے تو اس کا ولیمہ مستحسن اور مستحب میں شمار کیا جائے گا۔ اور اس لیے کہ خلوت صحیحہ جو ہے، خلوت صحیحہ بہت سارے احکامات میں دخول کے قائم مقام ہیں۔ اسی وجہ سے اکثر علماء کا بھی قول یہی ہے، شب زفاف کے اندر، سہاگ رات کے اندر دخول کا شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے سہاگ رات منا لیا ہے اور شب زفاف خلوت صحیحہ بھی اختیار کر لیا ہے اور صبح اگلا دن ولیمہ کرتا ہے تو اس کا ولیمہ اس ولیمہ کی سنت کی ادائیگی ہو گئی، اور اس نے سنت کو ادا کر لیا اور اس نے برکت اور اپنے خیر کا ذریعہ بنا لیا۔ دوستو اب آگے چلتے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ سنت یعنی ولیمہ کا سنت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بھی نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں سے ایک آپ کی امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے باندھی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آزاد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے بعد جب صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا، جس کے پاس کوئی بھی چیز کھانے کی، کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو وہ شخص لائے، جمع کرے یہاں رکھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو سنا تو وہ سارے کے سارے لوگ، جن کے پاس جو چیز بھی تھی، جو سامان بھی تھا، جس کے پاس کھجور تھا وہ کھجور لے کے آئے، جس کے پاس دودھ تھا وہ دودھ لے کر آئے، جس کے پاس اور دوسری قسم کی چیزیں تھیں، وہ سارے لوگ ان چیزوں کو جمع کیا گیا۔ جمع کرنے کے بعد ایک کھانا تیار کیا گیا، جس کھانے کا نام حدیث میں آتا ہے، اس کھانے کا نام حیث کہا جاتا ہے۔ حیث تیار کیا گیا جو ایک قسم کا کھانا ہے۔ اس کھانے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دسترخوان بچھایا، اس دسترخوان میں سارے کھانے کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد، حیث تیار کرنے کے بعد، پھر صحابہ کرام اس کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا، اور تمام کے تمام صحابہ اس کھانے کو کھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ولیمہ کیا۔ اور یہی نبی کریم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اب دوستو آگے چلتے ہیں، کچھ چند باتیں جو ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے، ہماری نئی نسل کی ایک بات ہے کہ ولیمہ کا کھانا سنت ہے، ولیمہ کرنا بھی سنت ہے، اور ولیمہ کا کھانا بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک شریعت مطہرہ، شریعت اسلامی نے اس میں کوئی قید نہیں لگایا میزبان پر کہ بھئی آپ کتنے لوگوں کو دعوت دیں، کتنے لوگوں کو دعوت نہ دیں۔ یہ اس پر، وہ میزبان پر صاحب استطاعت کے مطابق، اگر وہ شخص صاحب استطاعت ہے اور وہ کسی کو کھانا جتنا بھی کھلا سکتا ہے کھلائیں۔ شریعت مطہرہ نے کسی کو منع نہیں کیا، جتنے مہمانوں کو بلانا چاہے وہ بلائے، جیسے کھانا کھلانا چاہے کھلائے۔ اس پر اسلامی شریعت نے کوئی ممانعت اور کسی کو منع نہیں کیا۔ لیکن ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھلایا، اس میں کسی کو کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ اور اس کے بعد کن لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے؟ کیا صرف مالداروں کو یا صرف غرباء اور مساکین کو؟ تو فرماتے ہیں کہ جس کھانے کے اندر غرباء اور مساکین نہ ہو، صرف مالدار ہوں، تو فرماتے کہ اس کھانے میں کوئی برکت اور خیر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ جب آپ ولیمہ کریں تو غرباء اور مساکین کو بھی اپنا حق دے، ان کو بھی دعوت دے اور اپنے شادیوں میں بلائیں،
اور ان کو بہترین سے بہترین ان کی مہمان نوازی کریں۔ دوستو ویڈیو لمبا ہو چکا ہے، آپ سے آخر میں درخواست اور گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارا چینل، یہ نیا چینل ابھی ہے، حمدان اسلامک ویڈیوز کے نام سے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبائیں اور لائک کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، کیونکہ دوستو یہ جو اسلامی یہ باتیں جو ایک دینی بات ہے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے باعث برکت ہوگا اور خیر کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں بھلائی اور آخرت میں جانے کا ایک راستہ بنے گا۔ اب میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونستغفرک ونتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔